تہجد کی ادائیگی کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ امبر احمد صاحب ہیں بیلجیم سے، انہوں نے پوچھا ہے. تو بات دراصل یہ آپ نے کہا، مجھے یاد ہے کہ محترم کالوں صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب ارشاد فرمایا تھا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ جہاں تک سنت کی بات ہے اس میں تو یہی دستور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ملتا ہے حدیث میں کہ حضور نماز عشاء کے بعد سونے کے لیے چلے جاتے تھے، اور حضور نے زیادہ یہی تاکید کی کہ نماز عشاء سے پہلے نہ سویا جائے تاکہ نماز عشاء نہ مس ہو جائے، اور نماز عشاء کے بعد جتنی جلدی ہو سویا جائے تاکہ صبح فجر کی نماز جو ہے وہ رہ نہ جائے، وہ ضائع نہ ہو جائے. اور چونکہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ عرب میں یہ خاص طور پہ یہ ایک رات کو وہ کہانیاں سنانے کا جو ایک رواج تھا کہ وہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، دیر تک کہانیاں سنائی جاتی تھی، تو وہ اس رواج کو ختم کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے. تو سنت تو یہی ہے. اسی لیے سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ تہجد کا وقت سونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً سورت یہ جو ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر کبیر میں یہ بیان کیا ہے کہ تہجد کہتے ہی سو کے اٹھنے والی نماز کو ہے. تو اس میں حضور نے یہ بھی پوائنٹ بیان کیا. تو گویا ان سے مطلب یہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ یہی ہے. چنانچہ قرآن کریم میں بھی دیکھ لیں کہ قرآن کریم کہتے ہیں اللیل فتہجد بہ، اور اس میں رات کی یہ نماز ہے. اور دوسرا فرمایا کہ جو مومنوں کی ایک خاص طور پہ رات کی نماز کے متعلق جو نشانی بتائی وہ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ وہ اپنے بستروں سے اپنے پہلوؤں کو الگ کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑا یعنی مراد یہ ہے کہ وہ بستر اپنے چھوڑ کے نماز کے لیے آتے ہیں، اور پھر خدا کے حضور وہ اس کے دعائیں کرنے کے لیے آتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں یہ بہت بڑا وہ ہے قربانی ہے کہ نیند کو ترک کر کے ایک مجاہدہ ہے. اصل جو مجاہدہ ہے کہ نیند کو ترک کر کے انسان خدا کے حضور آ کے گریہ وزاری کرتا ہے. تو یہ خاص طور پہ اسی لیے اس میں، لیکن اس سے یہ اصول لے لینا کہ اگر کوئی شخص سویا نہیں ہے تو وہ تہجد پڑھ ہی نہیں سکتا، یہ بھی غلط بات ہے. ایسی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ڈیوٹی کسی کی ایسی تھی، رات کا پہرا تھا، تو وہ آخری 3 بجے 4 بجے فارغ ہوا نماز تہجد کے وقت، تو بالکل وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو وہ اصل تو انما الاعمال بالنیات ہے، تو نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے. اس لیے اس میں ہم یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ جو سویا نہیں ہے وہ نماز تہجد ہی نہ پڑھے، وہ نوافل نہیں ادا کر سکتا. نہ سونا جو ہے وہ معنی نہیں ہے، کوئی چیز وہ روک نہیں ہے کہ آپ نوافل ادا کریں. سو کر اٹھ کر دوبارہ جو ہے نفل ادا کرنا وہ افضل ہے، اس میں قربانی اور محنت جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن اگر کوئی اپنی کسی کام کی وجہ سے حالت ایسی ہے وہ سو نہیں سکا، تو اس وجہ سے اس کو تہجد کی نماز چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسی طرح کے ایک تصور ہے کہ جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تراویحاں نہیں پڑھ سکے تو اب روزہ بھی نہیں رکھنا. تو ایک کام کی وجہ سے دوسرا جو ایک مستحسن کام ہے، اچھا کام ہے، اس کو چھوڑ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس پر عمل ہو سکتا ہے.